Dr. Amjad say, because now we move on to all the females. وہ ہماری بہنیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بریسٹ کینسر ڈیولپ کیسے ہوتا ہے، یہ ہے کیا، اس کے سمٹمز کیا ہیں. جی امجد بھائی، ڈاکٹر امجد جی. سب سے پہلے بہت شکریہ آپ نے آج انوائٹ کیا ہے بریسٹ کینسر کے بارے میں بات کرنے کے بارے میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اکتوبر جو ہے وہ پوری دنیا میں بریسٹ کینسر کی اویئرنیس کے طور پہ ایک منتھ منایا جاتا ہے. صحیح. ہم بہت سنتے ہیں بریسٹ کینسر کامن ہے، لیکن ایکچولی کتنا کامن ہے وہ ہم ریئلائز نہیں کرتے. اسٹیٹسٹکس کو اگر آپ دیکھ لیں تو 8 میں سے ہر ایک فیمیل کو لائف ٹائم میں بریسٹ کینسر ہوگا. اس پہ ذرا سوچیں آپ، ہر 8 میں سے ایک، ہر 8 میں سے ایک کو ہوگا، ہر 8 میں سے ایک. تو لائف ٹائم جو ایوریج رسک ہے آف بریسٹ کینسر دیٹ از 12.5%. ایگزیکٹلی. اگر آپ نئے کیسز کو لیں تو ہمارے ملک میں ایک اندازے کے مطابق 1 لاکھ سے اوپر نئے بریسٹ کینسر کے کیسز ہوتے ہیں ہر سال. مائی لارڈ. ہر سال 1 لاکھ سے اوپر. اور اگر ہم اپنے پروونس کے پی کی بات کر لیں تو ایسٹیمیٹس ہیں اراؤنڈ 15,000 پلس. ٹھیک ہے. دوسری جو ایک تھوڑی سی ورینگ اسٹیٹسٹک ہے وہ یہ ہے کہ باہر کی دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر بریسٹ کینسر جو ہوتا ہے وہ 60 سال کی عمر کے خواتین، 60 سال پلس مائنس اس ایج گروپ میں ہوتا ہے. اور ہمارے ہاں زیادہ تر کینسر ہوتا ہے 40 اور 50 سال کے بیچ میں، تو ایزیلی ایٹ لیسٹ 10 ایئرز ینگر دین دا ڈیولپڈ ورلڈ. تو یہ ایک ہمارے اتنے ہی پیشنٹس کو بریسٹ کینسر ہوتا ہے جتنا باہر ہوتا ہے، لیکن ہماری ینگر پاپولیشن لیکن یہ ہوتا کیوں ہے، مطلب اتنے ارلی ایج میں پھر کیوں ہو جاتا ہے؟ وہ میں آپ کو بتا دوں، تھوڑی 1-2 اسٹیٹسٹک اور دوں تاکہ پکچر کمپلیٹ ہو جائے، پھر اس پہ بات کرتے ہیں. تیسری جو اسٹیٹسٹک ہے وہ یہ کہ ایک مرتبہ کینسر ہو گیا تو پھر کیا ہوتا ہے. کینسر کے ساتھ ہمیں جو ایک دوسری چیز جڑی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کتنی زندگی باقی رہتی ہے پیشنٹ کی. تو اگر آپ ڈیولپ ورلڈ میں دیکھیں تو اوور آل 5 ایئر سروائیول جو ہے تقریباً 95% ہے. وچ مینس کہ اگر 100 بندوں کو بریسٹ کینسر ہوتا ہے باہر تو 5 سال بعد 95 لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے. یہ باہر کی دنیا کی بات کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ آدھے سے زیادہ پیشنٹس 5 سال کے اندر یہ جنگ ہار جاتے ہیں کیونکہ ڈائگنوز ہی بہت لیٹ ہوتا ہے. ایبسلیوٹلی. ہمارا اگر اس میں آپ دیکھیں وہاں پہ اگر آپ سارے اوور آل بریسٹ کینسر کے پیشنٹس کو دیکھیں تو آپ کو 5% یا 6% لوگ اسٹیج 4 میں ملیں گے. ہمارے ہاں تقریباً 40 سے 50% لوگ اسٹیج 4 میں آتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ ہماری سروائیول بہت پور ہے. اور اس میں ایک فیکٹر نہیں ہے، اس میں بہت ساری فیکٹر ہے. اس میں اویئرنیس کا فیکٹر ہے، اس میں گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے، اس میں ڈاکٹرز کی رسپانسبلٹی ہے. یہ ایک چیز سے نہیں ہوئے سے اس کے لیے کمپریہنسو پروگرام چاہیے ہوتا ہے. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب کچھ سالوں سے ہم بھی دیکھ رہے اسی منتھ میں نا مختلف نیوز چینلز پہ بھی وہ ریبنز لگا لیتے، ٹھیک ہے، پنک ریبنز لگا لیتے، اور مختلف اس طرح کی ایگزیبیشنز بھی ہو رہی تھی، اویئرنیس پروگرام بھی ہوتے. اس کے باوجود بھی یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ایک تو یہ خبر بہت سارے لوگوں تک پہنچتی نہیں ہے. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی ایسی بیماری کی، خطرناک بیماری کی بات کرتے ہیں تو ہیومن سائیکالوجی ہے کہ اندر ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کسی اور کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ہمیں تو نہیں ہو سکتا، ہمیں نہیں ہو سکتا، ہمیں تو نہیں ہو سکتا. میں آپ کو اپنے ایک پیشنٹ کی ایک چھوٹی سی سٹوری سنا دوں. یہ ارلی 2018 کی بات ہے. میں 2017 میں واپس آیا ہوں اپنی اسپیشلائزیشن پوری کر کے. تو وہ آئی تھی، شی واز 34، سنگل، ریسنٹلی انگیجڈ، اینڈ شی واز ان دا پروسیس کہ پلان کر رہی تھی کہ نیکسٹ فیو منتھس میں شی واز گیٹنگ میرڈ. تو شی پریزنٹڈ ٹو دا کلینک اور اس کو ایک لمپ تھا. ٹھیک. جو ایگزام اسیسمنٹ اور ٹیسٹ کے بعد وی پرووڈ اٹ کہ اٹس ایکچولی بریسٹ کینسر. تو شی واز سٹنگ ان فرنٹ آف می. آپ اس کی چہرے پہ اس کی ایکسپریشن، اس کی سوچ، فیلنگس امیجن کر سکتے ہیں. ایٹ 34 شی از انگیج، گیٹنگ ریڈی ٹو گیٹ میریڈ ان فیو منتھس ٹائم، اور بریسٹ کینسر. پھر ہم نے مزید ٹیسٹ کیے. تو مزید ٹیسٹ سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ ایکچولی صرف بریسٹ میں نہیں، یہ باقی پوری باڈی میں پھیل. Oh my Lord. تو وہ اسٹیج 4 پہ آئی تھی.
तो स्टेज 4 इतने पे young age में। 834 स्टेज 4 पे आई थी। स्टेज 4 पे सर्जरी का कोई ख़ास फ़ायदा होता नहीं। कितने स्टेजेस होते हैं इसमें? आप अगर ले लें स्टेज 0 भी लोग इंक्लूड करते हैं, लेकिन 0, 1 से 4 तक, और ये डिपेंड करता है कि ब्रेस्ट से स्टार्ट हो के कहाँ तक पहुँचा। तो ये पेशेंट 34 यंग, इसकी सिचुएशन को देख लें, इसकी सर्जरी से कोई फ़ायदा नहीं है, ट्रीटमेंट उन्होंने ली और वही सर्वाइवल 13-14 मंथ्स, 15 मंथ्स। तो आप इमेजिन करें कि एट द एज ऑफ 34 कौन सोचेगा उस लाइफस्टाइल में, उस पोजीशन में अगर हो कि आपकी ज़िंदगी का मतलब ऐसा इवेंट आ रहा है, कोई नहीं सोचता। तो यही बात है कि हम ये बातें सुनते हैं, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस में ये होता है कि हम तो किसी और की बात कर रहे हैं, हमें तो नहीं हो सकता, और इसी वजह से थोड़ी गफलत कह लें वो हो जाती है। और अगर कोई चीज़ होती है तो वो इग्नोर कर देते हैं, या सेल्फ एग्जामिनेशन नहीं कराते, या अगर कुछ पता होता भी है तो सही जगह पे स्पेशलिस्ट के पास। ये होता कैसे, मतलब क्या कुछ दर्द सा फील होता है या ऐसे कुछ तो इसके होते होंगे ना? अच्छा, Symptoms क्या हैं? हाँ, अच्छा, इसका सबसे कॉमन सिम्टम है लंप, जिसको स्वेलिंग भी कहते हैं, लंप कहते हैं, गिल्टी कहते हैं, Cyst? गदूद कहते अच्छा। हैं। नहीं, वो सिस्ट ऐसे तो वो अच्छा, थोड़ा lumps टेक्निकल चीज़ है, वो आप Guilty? गिल्टी होती है। 10 में से 8 कैंसर गिल्टी के तौर पे प्रेजेंट करते हैं। जो दूसरी बात मैं बताऊं कि ब्रेस्ट पेन जो है, दर्द है, वो ब्रेस्ट कैंसर की अलामत नहीं है। अच्छा, जो लोग अक्सर इसमें कहते दर्द होता ही नहीं है। ये गिल्टी पेनलेस होती है, और अक्सर जो लोग लेट आते हैं उसकी एक वजह ये भी होती है कि वो कहते हैं डॉक्टर साहब कोई दर्द नहीं था, कोई तकलीफ नहीं थी, तो हमने कहा है कि कोई ख़ास मसला नहीं है। तो ख़ास तौर पे कैंसर की जो गिल्टी होती है उसमें दर्द नहीं होता। अगर किसी को गिल्टी वगैरह फील नहीं होती, सिर्फ दर्द है, फिर भी चेकअप कर लें, ना लेकिन दर्द जो है वो ब्रेस्ट कैंसर की अलामत नहीं है। इसके अलावा जो अलामतें हैं, ब्रेस्ट की शेप में चेंज आ सकता है, स्किन डिम्पलिंग हो सकती है, ज़ख़म हो सकता है, डिस्चार्ज हो सकता है, ब्लड आ सकता है, बाकी भी अलामत हैं। लेकिन 80% जो ब्रेस्ट कैंसर है वो बतौर लंप प्रेजेंट है। अच्छा, इसमें टेस्ट फिर उस